السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا جو اظہار کا اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا ہے، اور حلقہ بندیوں کے لیے جو کمیٹیاں بنائی ہیں اس میں بھی ہمارا کوئی کردار نہیں، سید غنی صاحب نے کہا۔ اور اسلام آباد میں سینیٹر تاج حیدر، فیصل کریم کنڈی، سید غنی سارے موجود تھے گزشتہ روز، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفد تشکیل دیا تھا۔ وفد میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی تھی، یہ کہنا ہے سینیٹر تاج حیدر کا۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے صوبائی جو الیکشن کمشنرز تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ خاص طور پر یہ کہا تھا ایم کیو پاکستان نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی، تو اب یہ تبادلے بھی ہوئے ہیں۔ اور ان تبادلوں کے علاوہ جو یہ اعتماد کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن پر، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کا معروف نام سینئر صحافی تجزیہ کار مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ میر صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اعتماد کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر؟ بہت شکریہ علی۔ سب سے پہلے تو میں جو آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو چند دن پہلے کی خبر تھی اور اس پہ میں نے لکھا بھی، تو اس حوالے سے جو عدم اعتماد آ رہا ہے الیکشن کمیشن پہ، وہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں تھا، وہ تو اگر دیکھا جائے تو وہ دیگر جماعتوں کا تھا۔ یہ جو حلقہ بندیاں تبدیل ہوئیں، سانگڑ کی نشست جو ہے قومی اسمبلی کی ختم کر کے کراچی میں جو ہے اضافہ کیا گیا، تو اس میں تو اس کی تو بالکل بڑی ایک واضح سی جو ہے وہ بات تھی کہ جو سانگڑ کی نشست تھی پیپلز پارٹی جس کو جو چینج ہوئی ہے، جو کراچی کو ملی ہے، جی، اس میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط نہیں تھی، اور یہ اعتراض تو دوسری پارٹیاں کر رہی تھیں۔ اگر دوسری پارٹیاں الیکشن کمیشن پہ اعتماد کا اظہار کریں تو وہ نیوز ہے، یہ نیوز نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اعتماد کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا تو اعتماد یقیناً ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی پوزیشن ہے، اور دیگر جو اور بھی ان کو ملیر کے اندر بھی جو ہے ان کے کچھ حلقے جو ہے ان کا اضافہ ہوا ہے، اور جو سچویشن سندھ کی رہی ہے اس پہ اعتراضات جو ہے وہ جی ڈی اے کے بھی آئے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے بھی ایون آئے ہیں، اس میں ایم کیو ایم کے بھی آئے ہیں، اس میں جے یو آئی فے کے بھی آئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان پارٹیوں کی رائے جب جو ہے نا وہ اختلاف کی آ چکی ہے، پیپلز پارٹی تو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے گئی ہے۔ اچھا، نہیں، اس میں یہ تھا میر صاحب کہ خاص طور پر جب ہم بار بار ہم بات کر رہے تھے ان میں ہمارا دخل نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں جو الیکشن کمیشن تھا خاص طور پر، اس کو ایم کیو ایم کو، جماعت اسلامی کو بڑا اعتراض تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہا تنقید کرتے ہوئے کہ جناب یہ تو پیپلز پارٹی کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اب جو تبدیلیاں آئی ہیں تو اس پہ پیپلز پارٹی نے اب تک تو کوئی سا بیان نہیں دیا کہ اس پر انہوں نے کہا گیا کہ جی کیوں تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ تو یعنی کہ سن لی گئی ہے ایم کیو ایم کی اور دیگر جماعتوں کی کہ ان کو جو دیگر اعتراضات تھے، جماعتوں کو بھی چلیں یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیگر جماعتیں جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ سن لی گئی ہے، لیکن حلقہ بندیاں تو ریورس نہیں ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تو ان کا جو ہے وہ تو فائنلی اناؤنس کر دیا۔ نہیں اس میں اچھا یہ خبر ہے آپ کے پاس سر؟ اس پہ بھی کچھ خبریں اس طرح کی کنفرمیشن تو نہیں ہے، لیکن ذرائع کے حوالے سے کچھ خبر چل رہی تھی کہ ایم کیو ایم نے جو اعتراض کیا ہے 2-3 سیٹوں پر، وہ اگلے 48 گھنٹوں میں شاید اس پر کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا۔ ابھی تک کوئی نہیں ہوا، اور میری اطلاعات یہی تھی کہ بھائی جو 30 نومبر کی لسٹ جاری ہوئی ہے وہ حتمی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ووٹر لسٹ ہے اس کو فریز کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انتخابی شیڈول اسی کے بنیاد پہ جاری ہوگا۔ ایک اور بات جو ہے وہ میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں، جو اعتراض آیا ہے دیگر پارٹیوں کی طرف سے، وہ ایک بڑے اس شخص کا آیا ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنما کو صوبائی اسمبلی میں لاڑکانہ میں شکست دے چکا تھا، معظم عباسی غالباً نام ہے جی معظم عباسی، ان صوبائی کا اسمبلی، اور ان کے خاندان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورا حلقہ ہی تبدیل کر دیا، ووٹ ہی چینج کر دیا ہے۔ مجھے آپ ایک سوال ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندیوں میں بھی خود مختار ہے، کیا میری مرضی کے بغیر میرا ووٹ بھی کسی اور حلقے میں شفٹ کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن میری مرضی کے خلاف میرا ووٹ کسی اور حلقے میں یا کسی اور ڈسٹرکٹ میں کسی تحصیل میں شفٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اعتراض بھی آیا ہے، اور یہ اعتراض الیکشن کمیشن تو یہ کام اکثر کرتا ہے۔ لاہور میں بھی جب ضمنی الیکشن لاسٹ ایئر ہوئے تھے تو کئی لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ کبھی کہیں نکل رہے تھے، کبھی کہیں نکل رہے تھے، اور کچھ لوگ فوت ہوئے نکل رہے تھے۔ تو یہ جو چیز الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے کہ جو لیکن اس میں میر صاحب ایک بڑی اہم جو نکتہ ہے انتخابی اسٹیشن کے اوپر،
وہاں پہ لوگوں کی جو ہے وہ حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی ہوتی ہیں. ووٹر جو ہیں ایک لسٹ اس کی جو ہے وہ پہلے ان کو پتہ چلتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتخاب چینج, ان کا جو ووٹر ہے ایز اے ووٹر وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پری پول ریگنگ میں آتا ہے. اچھا یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن اس میں میرے صاحب بہت ساری ظاہر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سال سے مسلسل حکومت میں ہے سندھ میں, اور اس بار بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو کہ وہ حکومت نہ بنا سکیں, بڑی مضبوط ہے. تو پھر اس طرح کے اگر کوئی تنقید کرتے ہیں یا اس طرح کی جس طرح آپ نے بات بھی کی ہے, اگر یہ تمام باتیں درست مان بھی لی جائیں تو پیپلز پارٹی تو بڑی مضبوط ہے سندھ میں, ان کو تو معلوم ہے دوبارہ حکومت انہیں کی بنے گی. اور بالکل مضبوط ہے, اسی لیے تو انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. دیکھیں ہونا کیا چاہیے, عام انتخابات ہے, پاکستان کے ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں پاکستان کے اگلے 5 سال کی حکمرانی کا تعین ہونا ہوتا ہے. تو پاکستان میں ہر الیکشن پہ یہ ضرورت ہوتی ہے, اور اس الیکشن میں میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہے کہ پولیٹیکل جسٹس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بہت فائدے دے دیے جائے, کچھ خاندانوں کو فائدے دے دیے جائیں, حلقہ بندیاں اس طرح کہتے ہیں. کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کسی بھی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کر سکتے, اس طرح کی آپ حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ جو ادارے, جو تھنک ٹینکس انتخابات کے حوالے سے انتخابی سیاست کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے یہ چیز کا انکشاف بھی کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو لا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو حلقہ بندیاں کرتا ہے, اگر وہ 8 لاکھ کی جو ہے نا ووٹر کی ایک بناتا ہے کہ بھائی ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں 8 لاکھ ووٹر ہونا چاہیے, تو کسی دوسرے حلقے میں اس کا فرق 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. انہوں نے کہا کہ 100 کے اراؤنڈ 80-90 کے قریب یا 90 کے پلس حلقے کا پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایسے ہیں جن میں یہ چیز موجود ہے کہ فرق 10% سے زیادہ ہے, اور اس بات کی نشاندہی الیکشن کمیشن کو کی گئی ہے, لیکن اس نے چینج نہیں کیا, اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. تو کیا یہ معاملہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پھر کیا عدالتوں میں جائیں گی سر؟ تو الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے, کیوں نہیں کر رہا؟ یہ تو کیا اس طرح کی چیزیں پھر عدالتوں میں جائیں گی؟ دیکھیں عدالتوں میں جانے کا تو اب وقت شاید نہ ہو, کوئی شاید نہ جا سکے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس بہانے سے الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے, اس لیے لوگ آخر میں اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اور یہ تو بڑا ہی ایک جو ہے نا سمجھ لیں کہ جیسے ہوتا ہے کہ کم برائی کو تسلیم کر لینے والی بات ہوتی ہے پاکستان میں. حالانکہ بہت سی ایسی صورتحال ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ پری پول جو ہے وہ کوئی پلاننگ ہے, کچھ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے وہ ایسی حرکتیں کی گئی ہیں, لیکن ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو. اور پاکستان میں الیکشن جو خاموشی ہے کا جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں نا, آئینی طور پر الیکشن کا وقت گزر چکا ہے, اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے انتظامات نہیں ہیں مکمل, لوگوں کو اعتراضات ہیں. تو یہ کیا اتنا جو پورا سال کام کرتا ہے, 5 سال کام کرتا ہے الیکشن کمیشن, کوئی یہ تو نہیں کہ صرف الیکشن کے لیے فارم ہوتا ہے, بالکل مکمل طور پر ایک ادارہ ہے, اور اس ادارے کے اوپر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑی حیران سوالیہ نشان تو اٹھتے موجود ہے. اچھا میر صاحب, یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف تیاریاں انتخابی مہم کے حوالے سے شروع کی ہیں, ورکر کنونشن ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, کہ پی کے میں آج سے پنجاب میں شروع ہو جائے گی, جلسے کنونشن شروع ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے, لیکن ہمیں نون لیگ کا نظر نہیں آتا. سندھ میں انہوں نے الائنس کرنے کی بات ضرور کی ہے پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتوں سے, لیکن یہاں بھی شیڈول کا اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں گے خود یا نہیں آئیں گے, اور باقی صوبوں کا بھی اب تک وہ نہیں ہے کہ انتخابی مہم نون لیگ نے شروع نہیں کی. اس کی وجہ اور کانفیڈنس ہے یا کسی چیز کا انتظار ہے ان کو؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے, میں ایک فوٹیج میری نظر سے گزری, بلاول صاحب نے دیر میں ایک جلسہ کیا, اس جلسے کی صورتحال بڑی ہی ان کے حمایت میں نہیں نظر آ رہی تھی, کافی مشکل سی صورتحال اس میں دکھائی دے رہی تھی. یقیناً ان کو وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, بڑی ان کے لیے کہ چیلنجنگ پوزیشن ہے, کیونکہ کے پی کے جو علاقے ہیں وہ پورے ساری سیاسی پارٹیوں کے لیے چیلنج بن گئے ہیں. وہاں پہ کسی کے لیے کیمپین میں لیڈ لینا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اسی طرح شاید ایک فیئر جو ہے وہ پنجاب میں بھی موجود ہے. نواز شریف صاحب تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں 21 اکتوبر کے بعد تو پبلک گیدرنگ سے گھبرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الیکشن ہوں گے شاید یہ ڈیفرنٹ نوعیت کی جو ہے وہ کیمپین ہوگی. پیپلز پارٹی جب الیکشن کمیشن سے مل رہی تھی, چیف الیکشن کمشنر سے, تو انہوں نے کہا کہ
सोशल मीडिया पे भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत भी होनी चाहिए, यकीनन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया को सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है ट्रस्ट करेंगे, उसके ऊपर उस पे भरोसा करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक में जाने से गुरेजा हो रही हैं सियासी पार्टियां। उसकी वजूहत और सर ये सोशल मीडिया दहशतगर्दी का खतरा जो है वो जी बताइए। दहशतगर्दी का खतरा भी है एक वजह। हाँ, कुछ एरियाज में तो जैसे दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर इंतजामात करना, फिर वो देख चुके हैं कि सोशल मीडिया ने पीटीआई को कितना फायदा हुआ है। सोशल मीडिया की टीम उनकी बड़ी स्ट्रांग है। सोशल मीडिया का मुकाबला करने के लिए सारी पार्टियां अपनी सोशल मीडिया टीमें बना चुकी हैं, लेकिन अभी तक उस लेवल पे तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन बहरहाल वो काम कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं। तो यकीनन हम तो ये समझते हैं कि जो पीटीआई हो, पीपी हो, नून हो, कोई अदर पार्टी भी हो, सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए, सबके लिए पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए कि लोग जो है वो आजादाना उनकी हमायत करें या आजादाना मुखालफत करें, लेकिन एहतराम के साथ। लेकिन ये नहीं कि किसी को फेवर मिल जाए, किसी को ना मिले, और ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि लोग पहले से ही तय कर लें कि किसको हराया जाएगा, किसको जितवाया जाएगा। ये तो फिर कोई इलेक्शन नहीं है, फिर इसका तो कोई फायदा नहीं है। क्रेडिबिलिटी भी जाहिर है, इस पे तो सवालात उठेंगे। और दूसरा ये जो तब्दीलियां हुई हैं सर, सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को जो तब्दील किया गया है, शायद वो ये आपका पहले वाली बात है कि जो दूसरी पार्टियों ने इतराजात भी उठाए हुए थे उसको उन्होंने जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की हो। लेकिन अगेन मैं कहूंगा उस तब्दीली के बाद जो असल इतराजात हैं वो एड्रेस होते हैं या नहीं होते, इसका अभी जो इंतजार है। नहीं तो अब तो इसका मतलब है कि ये जो जिन पार्टीज के एतराज़ात थे अब तब्दीलियां हो गई हैं, तो अब तो मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद भी बड़ा मुश्किल होगा एतराज़ करना। हाँ, मेरा ख्याल है अब लगता यही है कि जो 30 नवंबर की लिस्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, और शेड्यूल जो है अगर आजकल में अनाउंस होने वाला है तो उसके बाद तो किसी तब्दीली का इम्कान दिखाई नहीं देता। उसके बाद लोगों की सारी तवज्जो जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन पे हो जाएगी, तो उन्हें अपना जोर फिर वहां पे दिखाना पड़ेगा कि वो वोटर को किस तरह मुतासर कर पाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो नून लीग का बड़ा उन्होंने कहा है कि जी हम तो बआसानी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि 100 से ज़्यादा सीटें हमारे पास होंगी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस बार नून लीग इलेक्शन से कबल जो है इत्तेहाद बनाने में बड़े मसरूफ़ हैं। सीट एडजस्टमेंट हो, चौधरी शुजात से मुलाकात हो, मौलाना फजल रहमान साहब से बात हो, एमके पाकिस्तान हो, जीडीए वाले हों या दीगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये सारे एक तरफ तो नून लीग वाले इत्तेहाद बना रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो ज़ाहिर हमेशा तना हिस्सा लिया है उन्होंने, लेकिन बाकी सूबों में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में कोई इत्तेहाद की तरफ जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी पीपल्स पार्टी को तो वो चीज नहीं मिल रही जिसकी वजह से उन्होंने शोर भी मचाया है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने खास अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पे उनको एतराज हुआ कि उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं। और ऐसा तासुर भी मिला मार्केट में कि जैसे कोई बहुत ही अरेंजमेंट के साथ जो है नवाज शरीफ साहब के इत्तेहाद हो रहे हैं, उसका कोई बहुत बड़ी सरपरस्ती उनको जो है वो हासिल है कि सारी पार्टियां बड़े खुशी खुशी उनके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर एक नई सूरत हाल भी क्रिएट होती है, और वो होता है कि अब हुकूमत साजी के लिए जो है कौन इकट्ठा हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, वो एक अलहदा सूरत है। अभी इंतखाबात से पहले का इत्तेहाद जरूरी नहीं कि वो इंतखाबात के बाद भी उसको उसी तरह एड्रेस किया जाए, उसमें बहुत सी चेंजेस आ सकती हैं। इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो एक नई सूरत हाल को जन्म भी देते हैं, और उस नई सूरत हाल के तहत जो हुकूमत साजी जिसकी नसीब में आती है उसको फिर उसके मुताबिक जो है वो डील करना पड़ता है। बहुत सी चीजें जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। हमें याद है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक वक्त में 2013 में इत्तेहादी बने थे, 2008 में इत्तेहादी बने थे, हुकूमत का हिस्सा भी बने थे पीपल्स नून के जो वज़रा थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नहीं हमें तो अपोजिशन करनी है, तो वो अलहदा हो गए। तो इंतखाबात से पहले का इत्तेहाद, इंतखाबात के बाद की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो नई एक सफ बंदी, ये दोनों का इम्कान मौजूद है। दोनों का इम्कान मौजूद है। बहुत शुक्रिया बशीर मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद में मुलाकात की इलेक्शन कमिश्नर से और उन्होंने एतमाद का इजहार किया। सेनेटर ताज हैदर साहब वहाँ मौजूद थे, सैयद गनी साहब और दीगर लोग मौजूद थे, उन्होंने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें
اب بالکل اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات نہ ہوں. اور دوسری طرف نون لیگ کی جانب سے بھی شیڈول کی اناؤنسمنٹ کہا جا رہا ہے، خاص طور پر سندھ فتح کرنے کے لیے مریم بی بی خود تشریف لائیں گی. اب دیکھتے ہیں کیا شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور سندھ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. 27 سال کے بعد نون لیگ کو اچانک کیوں سندھ یاد آیا ہے، یہ ہے بڑا سوال نشان. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.